پیشاب بھی ان کا کوثر سے افضل ہے، پیشاب بھی ان کا کوثر سے افضل، بہت پاک ہستی ہے حضرت محمد، بہت پاک ہستی ہے حضرت محمد، بہت پاک ہستی ہے حضرت۔ ہم مثال تو نہیں دے سکتے، مثال نہیں دینی ہے، لیکن سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑی بات کہتا ہوں، غلطی ہوگی تو اللہ معاف کر دے۔ یہ شہد کی مکھی یہ جو نکالتی ہے، آپ اس کو پاک سمجھتے ہیں پلیت سمجھتے ہیں؟ پاک سمجھتے ہیں نا، کھاتے ہیں۔ اب بتائیں آپ، جو حقیقت خدا کے نور ہے ان کے اندر باطن کتنا پاک ہوگا؟ یہ پھول کھاتی ہے، غلاظت نہیں کھاتی۔ اب میں کیا آپ کو مثال دے سکتا ہوں؟ تاریخ اگر ڈھونڈی، ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو ان کی تربیت کے کمالات اگر آپ دل لگا لیں، ہر چیز میں آپ کی باطن طور سے رہنمائی ہوگی، کام غلط خود چھوٹے گا، صحیح کام خود کریں گے، نفع نقصان کے دنیا کے معاملے خود چلیں گے، کیونکہ ان کی نگاہ ہے تم پر۔ تو جتنے ہم ان کی نگاہ میں آئیں گے اتنے کرم میں آئیں گے، اور جتنے ان سے دور ہوں گے اتنی ہم مصیبتوں میں آئیں گے۔ کہ عالمین بہت بڑی بات ہے، یہ عالمین کتنا بڑا ہے، 7 آسمان، 7 زمین، کھربوں مخلوق، عدد سے باہر، اس سب کے لیے رحمت خدا نے ان کو چنا ہے کہ ان کے سب کی رحمت آپ کی ذات ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، جو آپ کی طرف آئے گا اس پر رحمت کے معاملے شروع ہو جائیں گے، جو آپ سے دور ہوگا رحمت سے دور ہوگا، مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ تو خدا کرے ان کا قرب آپ کو ہم کو نصیب ہوتا رہے، اور جو وہ اعمال وسائل ہیں قرب کے آپ بتا کے گئے ہیں اس طریقے سے ہم چلیں، وہی کام کریں جو وہ چاہتے تھے، تو تب یہ رابطہ ان سے ہمارا آپ کا ہوگا۔ اور امید ہے کہ ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ راغب ہیں اس میں، تھوڑا بہت ہم کریں گے، اتنی ہم لوگوں میں نہیں ہے ہمت، باقی ان میں یہ کمال ہے وہ بہانہ بنا کے تم کو خود ہی سب بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے چاہوں تو جو پہاڑ پتھر کا سونا بننا بہت مشکل ہے، اس کا کسی طریقے سے اس مناسبت میں نہیں آتا پتھر اور سونا۔ کب میں بنا سکتا ہوں؟ چاہوں تو پتھر سونا، مطلب ہے جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ مطلب ہے جو چاہوں۔ اور میرے چاہنے میں اتنا پتھر ہے، آدمی کوئی بھی دنیا کا جو چاہے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چاہے کہ پتھر کو سونا کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو چاہوں جو اس کی استطاعت میں ہوگا، یہ عقل سے باہر چیزیں، اسباب سے باہر چیزیں، یہ سب کر سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہمارے لیے تمہارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم ان کی طرف اپنا رخ کریں اور ان کا دامن نہ چھوڑیں۔ دین دنیا کے مسائل خود حل ہوں گے، تقدیریں تمہاری بدل دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم میں سب کچھ ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے، اس کا وبال ہمارے پر آئے گا دنیا میں آخرت میں، وہ سب ہٹا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ایک سہارا لے لیا ہے جو ہر مصیبت سے نجات دینے والی سہارا ہے، اور ہر خیر ہمارے قریب آ سکتی ہے، اور ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے سجدہ محمد کو کرتے رہتا ہے، یہ میں کرتا رہتا ہوں، مجھے فائدہ بہت ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اور نہ چھوٹے گا مجھ سے مسئلہ۔ اور اس کے متعلق میں نے بتایا بھی تھا کہ خوف بھی آیا اور سبق بھی ملا، خوف بھی آیا، سبق بھی ملا، اور خوشی بھی ہوئی کہ میں کراچی میں تھا، ایک شخص آیا، تو جہاں تک میرا خیال وہ سچا تھا، اس کی سچائی کی وجہ سے وہ ثبوت مجھے ملے، تو میں سمجھ گیا سچائی ثبوت مجھے ملے سے۔ اس نے کہا میں نے آقا جی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس شیخ کو جا کے کہو خدا کا بھی حق ہے، یہ جو آتا ہے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے، اس کو بولو اللہ اللہ بھی سکھاؤ۔ ان کو اللہ اللہ بھی سکھاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہو۔ اس میں ایک جملہ بولا کہتا ہے، وہ کہتا ہے انہوں نے کہ مجھ کو ہی لے کے بیٹھ گئے ہو، اگر آپ کو لے کے نہ بیٹھیں کس کو لے کے بیٹھیں؟ آپ ہی کی طفیل خدا کو جانا، جبریل کو مانا، ورنہ کون مانتا ہے جبریل کو خدا کو؟
وہ دیکھو بت پوج رہے ہیں آپ کی وجہ سے مانا کہ آپ کی ذات ہی ایسی تھی، اس میں وہ خوبیاں وہ صفات تھی کسی میں ہو نہیں سکتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. پھر وہ میں پہلے وظیفے بھی میرے ایسے تھے تو میں نے کہا تمہاری خواب سچی ہے. اس میں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، پیچھے لا الہ الا اللہ. آنکھیں اصولاً لا الہ الا اللہ پہلے ہے، پھر محمد رسول اللہ. تو میں نے ایسے کر دیا، محمد رسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ پیچھے. لیکن نیت میں تو یہ نہیں تھا نا، نیت کی بھی بات ہوتی بھائی. نیت یہی تھی کہ آقا جی سے اللہ کی معرفت ہوگی، تو پھر وسیلے میں آقا پہلے آئیں گے نا، وسیلے کے طور سے. تو اتنا تو سمجھ گیا ہوگا سب. کالج کے ڈونکی ہو ماشاءاللہ، کالج کے ڈونکی. یہ ڈونکی اس لیے کہتا ہوں، میرے والوں سے بہت پیار ہے، مجھے کرتے ہیں تو ان کو محبت سے کہتا ہوں ڈونکی. جیسے ماں کبھی بیٹے کو پیار سے کتا کہہ دیتی ہے، مرنا کہہ دیتی ہے، وہ کہ چاہتی ہے وہ مرے، تو میرے منہ سے نکلتے ہیں. سب آقا جی کے ڈونکی انشاءاللہ. چلو قصہ ہی ختم. چلو بہت پاک ہستی ہے حضرت محمد. اس کی مثال آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. جیسے میں نے کہا شہد کی مکھی دیکھو، اس کا جو شہد نکلتا ہے وہ پخانا ہی ہوتا ہے نا. آپ کبھی کہہ سکتے پلیت ہے؟ خدا نے شفا کہا ہے، خدا نے قرآن میں کہ شفا کا لفظ ہے قرآن میں، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. اب یہ اس کی غلاظت نکلتی ہے لیکن پھول کھاتی ہے. تو اس کی مثال کہاں آقا سے ملتی ہے؟ آقا تو پھر پاک ہی پاک ہے. ان کا پیشاب پاک، وہ خود پاک، ان کی تھوک پاک، ان کی نظر پاک، اور پاک کرنے والے اتنے پاک. انشاءاللہ ہم سب کو وہ پاک کر دیں گے. تو پھر یہ کہنا یہ یعنی ناجائز نہیں ہوگا کہ آپ کا مشروب افضل آپ کا پیشاب. جب شہد کی مکھی کا افضل ہو سکتا ہے تو آقا تو اس کا مثال شہد کی مکھی کہاں ہم دے سکتے ہیں آقا کے متعلق؟ شہد کی مکھی کیا حقیقت ہے آقا جی کے سامنے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں ہم تو مسلمان ہیں، محبت کا کلمہ پڑھا ہے، چاہے ایمان میں کمزور ہیں، عملوں میں کمزور ہیں، لیکن عقیدت میں آپ ہم زبردست ہیں انشاءاللہ. عقیدہ زبردست رکھو، باقی عمل یہ کمزوریاں رہیں گی، یہ سب معاف ہو جائیں گی اگر عقیدہ مضبوط ہے. ہاں انشاءاللہ.